تشریف لیں. کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھ دوں. ان کا سوال ہے حضور کہ جو یہ آیت ہے وما کانا محمد آباء احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، برائے مہربانی اس آیت سے خاتم النبیین کا جو معنی احمدی کرتے ہیں اور جو غیر احمدی کرتے ہیں اس کا مختصراً موازنہ فرمائیں. مختصر کی شرط مشکل ہے، باقی باتیں آسان ہیں، کیونکہ اگر آپ نے بات سمجھنی ہو تو ضروری ہے کہ اس کے سب پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے. یہ بنیادی وجہ اختلاف ہے جو احمدیوں اور غیر احمدی علماء کے درمیان بیان کی جاتی ہے. بیان کی جاتی ہے کہ کیا مطلب ہے مجھے یہ بھی سمجھانا ہوگا. میرے نزدیک آیت خاتم النبیین پر فی الحقیقت کوئی بھی اختلاف ہمارے درمیان اور دوسرے علماء کے درمیان نہیں ہے. پہلے یہ بات آپ کو سمجھا دوں. اس لیے نہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب کرنے کے باوجود کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت ہمیشہ کے لیے ختم ہے. یہ ترجمہ کرنے کے باوجود جب آپ ان سے مزید پوچھیں کہ کیا مسیح آئے گا یا نہیں آئے گا، کہتے ہیں ضرور آئے گا. اگر ہم انکار کر دیں تو کافر ہو جاؤ گے. وہ نبی اللہ ہوگا یا اس کی نبوت آسمان پر ہی رہ جائے گی؟ وہ کہیں گے بلا استثناء ہر مولوی شیعہ ہو یا سنی یہ کہے گا کہ لازماً وہ نبی اللہ ہوگا. جو اس کی نبوت کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا. ٹھیک ہے نا یہ بات؟ اب بتائیے، ہم بھی تو مسیح کو نبی اللہ کہہ رہے ہیں. ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مسیح موعود مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں مسیح موعود مانو، نبی اللہ کیوں مانتے ہو؟ اور جو ان کا آنے والا ہے اس کو ابھی بھی نبی اللہ، خود بھی نبی اللہ مانتے ہیں. تو اختلاف کیا ہوا؟ آیت خاتم النبیین کے ہوتے ہوئے بھی یہ تمام علماء بغیر استثناء کے اس مسیح کو جو ان کے نزدیک ابھی نہیں آیا لیکن کل پرسوں کبھی تو آئے گا، وہ کہتے ہیں جب آئے گا وہ ضرور نبی اللہ ہوگا. پھر ہم پوچھتے ہیں اختلاف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اختلاف پھر اتنا بنا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی امتی کو نبی کا لقب عطا نہیں ہو سکتا، نبی نیا نہیں بن سکتا. وہ کہتے ہیں اس لیے پرانا نبی آئے گا. اب اس بات میں کوئی ادنا سا بھی غور کرے تو ایک حیرت انگیز تضاد معلوم ہوتا ہے اور ایک بے عقلی کی بات معلوم ہوتی ہے. اگر نبی آنے بند ہو گئے ہیں تو کیوں بند ہوئے؟ ایک ہی وجہ ہے، وجہ فضیلت اگر اس کو کہا جا سکتا ہے، کہ ایسا نبی آیا جس کے بعد ہمیشہ کے لیے نبوت کی ضرورت ختم ہو گئی. اگر وہ یہ مانے تو ان کے اور ہمارے درمیان پھر اختلاف ہوگا. مگر ضرورت کے وہ بھی قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں. ہم بھی کہتے ہیں نبوت کی ضرورت رہے گی اور یقیناً آپ بھی یہی مان رہے ہیں کہ ضرورت ہوگی. تو اختلاف یہ نہیں ہے کہ نبی آئے گا کہ نہیں، اختلاف یہ ہے کہ امتی کو نبی بنایا جائے گا یا موسیٰ کی امت سے ادھار مانگا جائے گا. یہ فرق ہے صرف. اس میں خاتم النبیین کا فرق کہاں سے ہو گیا؟ صرف اتنا فرق ہے. اور میں تکرار کرتا ہوں اس بات کی، اب بے شک پوچھ کے دیکھ لیں. وہ تمام کے تمام ایک نبی کی ضرورت کو مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ ایک نبی ضرور آئے گا. وہ کون ہوگا یہ بحث ہے. ہم کہتے ہیں امت محمدیہ میں پیدا ہوگا اور اس کو نبوت کا لقب ملے گا. وہ کہتے ہیں امت محمدیہ میں کوئی ماں نبی پیدا نہیں کر سکتی اب، اس لیے اللہ کی مجبوری ہے گویا کہ کیونکہ نبوت کی ضرورت پیش آ گئی، نبی بن نہیں سکتا. خدا نے ایک پرانا نبی اٹھا رکھا ہے
اور وہ نبی کون ہے؟ موسیٰ کی امت کا نبی، وہ نبی جس کو قرآن کریم آج بھی یہی فرما رہا ہے، رسولاً الی بنی اسرائیل۔ مسیح کون ہے؟ بنی اسرائیل کا رسول۔ اب اگر ان کا مسیح اتر بھی آئے تو نبوت والی بات تو پھر بھی وہی رہے گی، پرانا آئے یا نیا آئے، جو پرانا آئے گا وہ رخ نہ ڈالے گا نبوت میں۔ امت محمدیہ میں نبی کا پیدا ہونا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے خلاف نہیں ہے۔ باہر سے قرض مانگنا، ضرورت ہو اور گھر میں بچہ نہ سنبھال سکے اس ضرورت کو، یہ امت محمدیہ کی گستاخی ہے۔ اگلی بات جب اور کھولتا ہوں تو پھر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس عقیدے کو سن کر آپ کے دل میں توجہ کیوں نہ پیدا ہوئی کہ اس کو سوال تو کر کے دیکھیں کہ کیا عقیدہ ہم لوگوں کی طرف منسوخ ہو رہا ہے، لیکن آپ کی طرف مولوی یہ بات منسوخ کر رہے ہیں۔ جب آپ ان کے پیچھے لگے تو ان کے عقیدے کے پیچھے بھی لگ گئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح پرانا اترے گا، وجہ یہ ہے ضرورت ہے، اور اگر بے ضرورت نبی رکھا ہوا ہے تو پھر یہ خدا کی عقل کے خلاف بات ہے۔ ضرورت ہے تو نبی آئے گا، پرانا آئے گا۔ اگر آپ قرآن سے اس نبی کو جو اترے گا یہ آیت نکال کے دکھا دیں کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، تو وہ کیا جواب دے گا آپ؟ وہ یہ کہے گا کہ اب میری نبوت پھیلا دی گئی ہے، پہلے میری نبوت محدود تھی، تو پھر نئی نبوت ہو گئی۔ پہلی نبوت کہاں رہی؟ پہلی نبوت محدود بنی اسرائیل کی نبوت ہے، اور جب تک اس کو نئی نبوت عطا نہ ہو وہ امت محمدیہ میں آ کر حکمرانی نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پہلے نبیوں کے درمیان ہم جب فرق دکھاتے ہیں تو ایک بڑا اہم اور بنیادی فرق یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اور واحد نبی ہیں جو تمام بنی نوع انسان کے نبی بنائے گئے۔ اس سے پہلے کبھی کسی کو تمام بنی نوع انسان کی حکمرانی نہیں بخشی گئی۔ ایسی قطعی اور حقیقی بات ہے کہ اس پر متعصب سے متعصب مولوی بھی اختلاف رائے نہیں رکھ سکتا۔ درست ہے، عیسیٰ ان میں تھے کہ نہیں تھے؟ اگر تھے تو یہ انقلاب کب آیا کہ عیسیٰ جو بنی اسرائیل کا محدود نبی تھا وہ محمد رسول اللہ کی عالمی نبوت میں شریک ہو گیا؟ شریک وہ ہوتا ہے جو باہر سے آتا ہے۔ بیٹا اپنے باپ کی دولت میں وارث کہلاتا ہے، شریک نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے ہمیں جو کہتے ہیں شرک فی النبوت کرتے ہو، خود مشرک فی النبوت ہیں اور اول درجے کے۔ اور پھر آگے دیکھیں اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ کیا عیسیٰ نبی اللہ پر آسمان پر قرآن کریم نازل کیا گیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا؟ نہیں کیا گیا۔ جب اس کو تعلیم اور دی گئی تھی، اور قرآن فرماتا ہے اس کو انجیل کی تعلیم دی گئی تھی جس میں اس پر فرض کیا گیا تھا کہ وہ بائبل پر عمل کرے، اور یہ آیت قرآن کریم میں موجود ہے کہ اس نے دعویٰ کیا کہ میں بائبل میں ایک شوشہ بھی اضافے کے لیے یا اس کو کم کرنے کے لیے نہیں آیا۔ مسلمہ عقیدہ ہے یہ، تو اس کو نئی نبوت کہتے ہیں، دی جائے گی، اس کو قرآن دیا جائے گا۔ اور چونکہ اس نے نبی غیر نبی سے تعلیم حاصل نہیں کیا کرتا کلام الہی کی، اس لیے یہ عقیدہ انہوں نے بنایا ہے کہ قرآن اس پر دوبارہ نازل کیا جائے گا۔ اگر نہیں کیا جائے گا تو اس کو کیا پتا قرآن کیا ہے؟ اس کو تو بائبل کا پتا ہے۔ قرآن کا تو اشارتاً بھی اس کو کوئی کچھ بتایا نہ گیا پہلی زندگی میں۔ نیا آیا ہے تو گویا نیا قرآن لے کے آیا ہے۔ قرآن وہی صحیح جو محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر مسیح پر جب تک خدا براہ راست قرآن کریم نازل نہ کرے اس کو قرآن کی تعلیم کا کچھ پتہ نہیں، تو وہ شریک مکمل بن جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا،
اس پر ایک دفعہ پھر قرآن نازل کیا جائے گا، اور وہ جس کی حکومت بنی اسرائیل تک محدود تھی وہ کل عالم پر حکمران ہوگا۔ یہ نبی پرانا نبی نہیں ہے، یہ نیا نبی ہے، اور آخری نبی جو اس حیثیت سے دنیا دیکھے گی وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، بلکہ یہ نبی ہوگا۔ اس لیے یہ اختلاف جو ہے یہ محض لفظی بھی ہے، اور زیادہ آگے جا کے دیکھیں تو بہت گہرا ہو جاتا ہے، مگر مسیح کے گرد عقیدے کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی یہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں۔